میں اپنی کھوئی ہوئی روح کی تلاش میں ہوں، کوئی طلسم مجھے چار سو پکارتا ہے، میرے وجود میں زندہ ہے شوکت ماضی، میں ایک ستون ہوں گزرے ہوئے زمانے کا۔ ماضی اور تاریخ سے وابستگی کی اس روش کو صرف ماضی کی بازگشت کا نام نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ ماضی و تاریخ کے اس تناظر میں موجودہ دور کے انسان کی اخلاقی و روحانی ابتری کی نہایت واضح تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے ابھرتی ہے، اور اسی تناظر میں حد سے بڑھی ہوئی مادیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اخلاقی بحران کا نقشہ بھی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ چھٹی اور ساتویں دہائی کی غزلوں میں خواب اور حقیقت کے ٹکراؤ، مشینی طرز زندگی کے خلاف جس رد عمل، تنہائی، بیزاری اور تلخی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عدم تحفظ کا جو انداز عام تھا، اس نے محض غزل کے موضوعات میں تبدیلی نہیں پیدا کی، بلکہ اس کے اظہار و اسلوب میں بھی نیا انداز پیدا کیا۔ طنزیہ لب و لہجہ، تمسخر و استہزار کے علاوہ بے تکلفی، خود کلامی اور سرگوشی کا لہجہ اس جدت و ندرت کے مختلف انداز ہیں۔ ان جدید اسالیب بیان سے غزل کی روایتی فضا میں تبدیلی کے احساس کے ساتھ زبان و بیان کے بھی بہت سے نئے امکانات سامنے آئے ہیں۔ 20ویں صدی کی آخری دہائیوں میں جدید تر غزل نے زبان و بیان کے تمام تر قابل قبول اسالیب بیان اختیار کرنے کے باوجود اپنے لیے لسانی و اسلوبیاتی سطح پر اعتدال و توازن کا راستہ چنا۔ کس نے دست بریدہ کی فصل بوئی تھی، تمام شہر میں دست دعا نکل آئے، آتے ہیں برگ و بار درختوں کے جسم پر، تم بھی اٹھاؤ ہاتھ کہ موسم دعا کا ہے۔ کسی صحاب نے پوچھا نہ تشنگی کا مزاج، گھٹا کے روپ میں برسی میری دعا مجھ پر، ابھی اٹھا بھی نہیں تھا کسی کا دست کرم، کہ سارا شہر لیے کاسائے طلب نکلا۔ آزادی کے بعد غزل کے اہم شعراء کون کون تھے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں نئی غزل کا نام آتے ہی ناصر کاظمی یاد آتے ہیں۔ انہوں نے غزل کو عام بول چال کی زبان سے قریب کیا۔ انہوں نے جو علامتیں غزل میں استعمال کیں، ان میں سے بیشتر کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے ہے۔ انہوں نے تقسیم کے بعد کے حالات اور ذاتی درد و کرب و افسردگی، محرومی، تنہائی و بے تعلقی وغیرہ کی کیفیت کو جس طرح غزل کا حصہ بنایا، اس کی بنا پر وہ پاکستان میں نئی غزل کے پیش رو کہلائے۔ پاکستان میں ان کے فوراً بعد جن شاعروں نے جدید تر غزل کی روایت کی تشکیل میں اہم خدمات انجام دی، ان میں مجید امجد، احمد مشتاق، شہزاد احمد، منیر نیازی، ظفر اقبال، وزیر آغا، ساقی فاروقی، ابن انشا، شکیب جلالی، سلیم احمد، افتخار عارف، پروین شاکر، جون ایلیا، مشفق خواجہ، ناصر شہزاد، کشور ناہید، فہمیدہ ریاض وغیرہ کے نام بہت نمایاں ہیں۔ انہوں نے مختلف قسم کے تجربات کے ذریعے زبان کی تخلیقی استعمال کی اہمیت کو واضح کیا اور نئی غزل کو پہچان دینے کے لیے ایک نئی قسم کی زبان واضح کرنے کا عمل انجام دیا۔ ہندوستان میں جدید غزل کی بنیاد استوار کرنے والوں میں اکثریت ان کی ہے جو پہلے ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، مگر کچھ ترقی پسندوں نے اشتراکی نظریات سے وابستگی پر اس حد تک اصرار کرنا شروع کیا کہ تخلیق کار کی آزادی ہی سلب ہونے لگی، تو ان نظریات کے خلاف کچھ نوجوانوں نے علم بغاوت بلند کیا اور ایسی غزلیں کہنی شروع کی
جن میں سیاسی و سماجی افکار و نظریات کے بجائے انسانی ہمدردی، محبت وغیرہ کے جذبات و احساسات کی ترجمانی تھی۔ ان نوجوانوں نے یہ غزلیں ترقی پسندوں کی شدت پسندانہ رجحان کے رد عمل کے طور پر کہی تھی۔ ترقی پسندوں کی شدت پسندانہ اشتراکی رویے کے خلاف احتجاج و رد عمل کا مظاہرہ کرنے والے شاعروں میں خلیل الرحمن اعظمی، پروفیسر وحید اختر، باقر مہندی، محمود ایاز، حسن نعیم اور رام منچندانی وغیرہ کے نام کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کے کچھ عرصے بعد منظر عام پر آنے والے شاعروں میں شہریار، مظفر حنفی، محمد علوی، ندا فاضلی، زیب گوری، فضا ابن فیضی، مخمور سعیدی، شاذ تمکنت اور عرفان صدیقی وغیرہ نے غزل کی روایت کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ جدت و ندرت کے نئے ابواب کشادہ کیے۔ جدید غزل کی خصوصیات، موضوعات و اسلوب، اس کے بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں بات کریں گے۔